الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت تھوڑی ہے، اس کا نفع بھی بہت تھوڑا ہے۔ یہ کہا کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ یہ بہت تھوڑا ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن دنیا کی زندگی اس وجہ سے قیمتی ہے کہ اس سے آخرت بن جاتی ہے، کہ اس سے آخرت بنتی ہے، اس لیے یہ زندگی قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا آدمی سب سے اچھا اور افضل ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اعمال اچھے ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے اور اعمال اچھے ہو جائے۔ جینے کا تو ہر آدمی کی تمنا رکھتا ہے، ہر آدمی جینے کی تمنا رکھتا ہے، مرنے سے ہر آدمی گھبراتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، لیکن زندگی قیمتی کیسے بنے گی؟ تو یہ بتایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی زندگی لمبی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے عمل بھی اچھے ہو گئے۔ اور بدتر کون ہے؟ کہ سب سے بدتر وہ ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو گئی اور عمل برے ہو گئے۔ اس کو قیمتی بنانے کی دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ ایک ہی مرتبہ ملے گی، دوسری مرتبہ نہیں ملے گی۔ ہر دن ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، دوسری دفعہ وہ دن نہیں ملے گا، وہ گزر گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی میرے دوستوں پوری مہربانی کے ساتھ ہم کو یہ دعوت ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، کہ کل ہے جو پر آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ آدمی سوچا کرے، اس کو نہ بھولے، وہ اس پر آنے والی ہے، بھول جائے تب بھی۔ اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل زندگی تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی وجہ سے قیمتی بنے گی، اور ذمہ داریوں میں تساہل ہوا، سستی ہوئی تو وہ زندگی ایک دھوکے کا سامان بنتی ہے کہ آدمی سمجھا ہے میں نفع کمایا ہے، نفع نہیں کمایا بلکہ کوٹ میں اتر گیا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا ہے اور کامل دین دیا ہے، جس لائن میں بھی ہو مسلمان وہ اپنی دنیا سے اپنا دین بنا سکتا ہے، ایسا دین ہم کو ملا ہے۔ دوسرے دین جو ہیں لوگوں کے، وہ ان کی عبادت گاہوں میں ہی بنتے ہیں، دوسرے کا نہیں بنتے۔ ہمارا دین ہر جگہ بنے گا، گھر میں بھی دین بنے گا، دکان میں بھی دین بنے گا، کھیت میں بھی دین بنے گا، بیماری میں بھی دین بنے گا، تندرستی میں دین بنے گا، ہر حال میں ہم کو ایسا دین ملا ہے۔
اگر وہ دین زندگی میں آ جائے تو پھر ہم کسی حال میں بھی کھوٹ میں نہیں رہ سکتے. اس لیے زندگیوں کو دین میں لانے کی دعوت ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین لاؤ. اور زندگی میں دین لانا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری زندگی میں اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے. اللہ نے زندگی دی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فرمایا میں نے جناتوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت یعنی اللہ کو پہچاننا اور اللہ کا حق ادا کرنا، یہ زندگی کا ہمارا اصلی کام ہے. پیدا ہوتے ہی اس کی طرف رہبری کی جاتی ہے. پیدا ہو مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا کہ ہاں اس کے کان میں اذان دو، اس کے کان میں اذان دو، اس کو سناؤ کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ نہیں جانتا کیا ہے اور مجھے کیا کہا جا رہا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، تو اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کوئی حل نہیں. تم اپنا کام کرو، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ اندر جا کر کام کرے گی. جیسے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آدمی بے ہوش ہے، مار لگا ہے سر میں، خون کی الٹی ہو رہی ہے، تو ابھی ڈاکٹر دوا دے گا. اس کو تو ہوش نہیں ہے، خبر نہیں مجھے کیا کیا جا رہا ہے، تو کوئی حل نہیں. دوا اندر جا کر کام کرے گی چاہے اسے ہوش نہ ہو. ہاں، دوا کا کام ہی یہی ہے. ایسے کا اس کے کانوں میں یہ بات سنا ہو، یہ اندر جا کر کام کرے گی، جیسے دوا کام کرتی ہے. کیوں کہ اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے، اس روح نے اللہ کے اللہ ہونے کا اقرار کیا ہے. اللہ نے پوچھا تھا روحوں سے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار. تو وہ اللہ سے اقرار کر کے روح آئی ہے جو اندر ڈالی گئی. اس لیے کہتے ہیں اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو یہی بات سناؤ کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے. یہ اس کو پیدا ہوتے ہی سناؤ. کیوں؟ یہ زندگی کا اصلی کام ہے. زندگی کا اصلی کام یہاں زندہ رہنا ہے. تو زندہ کس حال میں زندہ رہو گے؟ ایک حال میں زندہ رہو کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو اور عمل میں اللہ کے حکموں کی پیروی ہو اور پابندی ہو. اس حال کے ساتھ زندگی گزرے، یہ زندگی اصلی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے تو وہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چیز دی ہے. زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو ہماری ذمہ داری ایک تو میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ سے ایمان اور اللہ سے تعلق ایسا پیدا کرنا ہے اپنے اندر محنت کر کے کہ وہ ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرضوں پر کھڑا کرے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے وہ فرض ہماری زندگیوں میں قائم ہو جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے، ہماری زندگی اس سے بچ جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے جو تقاضے ہم کو دیے ہیں، جو ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری ہم سے پوری ہو جائے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ ہم سے ادا ہو جائے. ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے، مثلا نماز فرض کی ہے تو نماز ہماری زندگی میں ادا ہو جائے. اور کیسی ادا ہو جائے کہ جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں ایسی پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے. کہ نماز کی ذمہ داری ہے کہ مجھے ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا. تو ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں
صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے وہ نماز لوگوں کو سکھائی سنائی اور وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ ایسا سجدہ کرتے تھے، آپ ایسا رکوع کرتے تھے. تو یہ ذمہ داری کہ زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض سب سے اونچا فریضہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت ہے، اور عبادت میں نماز سب سے اونچا فریضہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو نماز کے یقین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. بھائی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جتنے عمل ہم کو دیے ہیں وہ اس کے یقین کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اگر وہ یقین کے ساتھ نہیں ہوتے تو وہ ایک صورت ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نماز کی یقین کے ساتھ پڑھو. کہ نماز سے کیا ہوگا؟ کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا، نماز کی وجہ سے مدد اللہ کی میرے ساتھ ہوگی، نماز کی وجہ سے کہ نماز کی وجہ سے میری دعا قبول ہوگی، نماز کی وجہ سے کہ نماز کی وجہ سے میری روزی میں برکت ہوگی، کہ نماز کی وجہ سے کہ پل صراط آسان ہو جائے گا، نماز کی وجہ سے قبر آسان ہو جائے گی. یہ سب نماز کی وجہ سے یہ سب باتیں نماز سے ہوگی کہ روزی میں برکت آئے گی، پل صراط آسان ہو جائے گا، اور قبر. یہ سب باتیں کہ نماز اس کے دھیان پر سے ساتھ پڑی جائے. اب وہ نماز میرے دوستوں قیمتی ہوگی، اس لیے اس کی دعوت دی گئی ہے، ورنہ تو سرسری ہو کے سر سے اتر جائے گی. تو میں نے کہا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے وہ ہماری زندگی میں ادا ہو جائے، اور جو چیزیں اللہ نے منع کی ہے اس سے ہماری زندگی بچ جائے، اس سے حفاظت کرنے اپنی زندگی کی. یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے میرے دوستوں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دین کے ہم مددگار بنیں، اس دین کے مددگار بنیں. یہ تصور اور یہ بات اب دماغوں میں سے نکل گئی ہے کہ مجھے اپنے دین کی مدد کرنی ہے. ہاں اعمال تو ہو رہے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے، لیکن جو ایک بنیادی کام تھا مسلمان کا کہ وہ زندگیوں میں سے کم ہو گیا. وہ کیا کہ مجھے اپنے دین کی مدد کرنی ہے. دین کی مدد کا مطلب میرے دوستوں یہ ہوتا ہے کہ ایسی محنت کرو کہ زندگیوں میں دین آسان ہو جائے. ایسی محنت کرو کہ دین زندگیوں میں آسان ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو دو چیزیں ملی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا دین ملا ہے اور ایک دین کی محنت ملی ہے. جب دین کی محنت ہوگی تو دین روز بروز آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دین کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے. محنت کے ساتھ دین، تو ہم کو دین کی محنت دی کہ دین کی دعوت دو، دین کے لوگوں کو دعوت دو، اور خود دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ اور لوگوں کو سکھانے کے لیے تیار کرو. ایک محنت ہے سیدھی سادی جو اب چلی ہے 100 برس سے. اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں اتنی تاثیر رکھی کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. ان کی پہلی زندگی پوچھو وہ الگ تھی، اب پوچھو وہ الگ. اور اس محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں رہا. کوئی ملک دنیا کا باقی نہیں رہا. کام چلا تھا میوات سے، ایک اجڑا ہوا علاقہ غیر آباد، انہیں لوگوں سے چلایا اور اب پوری جان پہنچ گیا. یہ محنت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ دین کی محنت کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ مدد کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کام چلا، لوگوں کی اپنی زندگیاں بدل گئی اور ان کی زندگی کے شعبوں میں دین آیا. تاجروں میں تجارت کا دین آیا، زمینداروں میں زمینداری کا دین آیا. لوگ زمینداری کے مسئلے پوچھتے کہ ہماری زمینداری میں ہمیں کیا کیا واجب ہے. ہاں کیوں کہ زندگیوں میں دین آیا ہے. زندگی دین آیا تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری میں پوچھے گا کہ اس میں میرے لیے کیا ہے. ہمارے یہاں نظام الدین میں جو مسجد ہے وہ اس کو توڑ کر کے اس کو بڑھا رہے ہیں.
تو زمین کا یہ جو فرش ہے اس کو بھی اکھاڑ دیا وہ پتھر. تو جو انجینئر تھا ذمہ دار ان کاموں پر وہ دیندار تھا. تو مجھے پوچھنے آیا کہ یہ پتھر جو ہم نے اکھاڑے ہیں فرش، اس فرش کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس پر تو سالوں سے عبادت ہو رہی ہے اتنے پتھروں میں. اس کا کوئی حکم ہے یا اس کو جہاں جہاں پھینک دیں؟ ہاں، کیوں کہ وہ دیندار تھا تو اس لیے پوچھنے آیا. اور اس کا مسئلہ بھی ہے کہ بھائی یہ جگہ جس پر عبادتیں ہوئی ہے اسے کسی محفوظ جگہ پر ڈالو. میں نے اس کو مسئلہ بتایا بارہ میں بتا رحیمیہ میں سے نکال کر کے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے اس کا. جی ہاں، یہ کیوں کہ جب آدمی میں دینداری آئے گی تو وہ دین کو پوچھے گا کہ اس کا کیا حکم ہے. اس لیے ہم کو دین کی محنت اس وجہ سے دی ہے کہ تاکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کہ ہماری زندگی میں دین آئے. جب دین آئے گا تو دین کی فکر کرے گا، دین پوچھے گا. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے اندر ایسا اثر رکھا ہے دین کی محنت میں جیسے پانی میں اثر رکھا ہے. پانی کی کیا تاثیر ہے کہ پانی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو زندہ کر دے. جس زمین پر برسے، زعفران کی زمین پر برسے تو زعفران کے لیے زمین تیار ہو جائے گی. جی ہاں، جس زمین پر برسے اس کام کے لیے زمین تیار ہو جائے گی، یعنی وہ چیز وہاں پیدا ہو جائے گی. پانی میں یہ اثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز، جو دین اور جو مجھے علم دے کر بھیجا گیا ہے وہ ایسا ہے جیسے بارش کا پانی. تو بارش پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ حیات لاتا ہے زمینوں میں. زعفران کے پانی میں زعفران، جو کے پانی میں جو. ایسے ہی میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت ہم کو دی ہے وہ پانی کی طرح سے کہ جب وہ زندگیوں میں پڑے گی تو زندگی کے جو کام سوکھ گئے تھے وہ زندہ ہو جائیں گے. ہاں، ایسے ایسے لوگ کہ 20-20 برس تک نماز نہیں پڑی. بعض لوگوں نے 50 برس تک نماز نہیں. اب یہ پانی پڑا کس کا؟ دین کی محنت کا. تو اب زندگی میں نماز آ گئی اور ایسی نماز آئی کہ جو نماز وقت کی ہے وہ تو پڑھی تھی، جو چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھی. کتنے سال کی نماز دہرائی کے؟ 20 سال کی. ہاں، کتنے سال کی زکات دی کہ 18 برس کی. ایسے قصے ہیں، ایسے قصے ہیں کہ 18 برس سے میں مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکات واجب، مجھے کچھ خبر نہیں، کمانا ہے بس. ہاں، کمانا ہے. حالانکہ ہمارے دین میں کمانے کے بھی احکام ہے، خرچ کرنے کے بھی احکام ہے کہ کماؤ کماؤ اور خرچ بھی کرو، دونوں احکام ہیں. تو کیا کمانا تو یاد تھا لیکن خرچ کہاں کرنا اس میں 18 سال نکل گئے. اب اس محنت میں آئے تو اس محنت نے بتایا کہ مال کا کیا حکم ہے. اللہ نے مال کو کیوں کیا؟ فضائل سب میں لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے، مال کو کیوں پیدا کیا ہے. دنیا کے لوگ مال کو مالدار ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہی دین ہے کہ مال سے مالدار بننا ہے سب کا. یہ نہیں کہ مال خرچ کرنے کے لیے، مال لگانے کے لیے، کہ مال مالدار بننے کے لیے. اور جتنا امانت پاس ہے وہ کم ہے اور چاہیے، یہ ذہن ہے. تو پہلے صدقہ میں شریف ہے کہ آدمی سب سے پہلے سوچے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا، کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے ہاں، حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی حلال کمائی کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے.
اور میرے ذمہ جن کے حقوق ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میری اولاد ہیں، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق میرے اوپر ہے، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور جن کے میرے ذمہ حقوق ہے وہ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے تو اڑوس پڑوس کو بھی دیکھ لوں گا، ان کی بھی ضرورت پوری کروں گا کہ اس نے ایسے کما رہا ہے۔ فرمایا وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یعنی مال کمانے کی فضیلت بتائی۔ تو مسلمان مال کیوں کماوے؟ مالدار ہونے کے لیے کہ نہیں، مالدار ہونے کے لیے نہیں، بلکہ حق ادا کرنے کے لیے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اس سے حق ادا ہوگا تو پھر اس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عزت دیں گے کہ یہ وہ ہے کہ مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تندرستی کو بھی حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تندرستی عیش کرنے کے لیے نہیں دیے، تندرستی عیش کرنے کے لیے دیے کہ نہیں، تندرستی عیش کرنے کے لیے نہیں دی۔ حضور فرماتے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کہ بیمار ہو گیا تب کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، وہ خود محتاج ہو جائے گا، خدمت کا کوئی خدمت کرے۔ تو تندرستی کو کہ تندرستی کو بھی حق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کیوں کہ میرے دوستو، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، یہاں حقوق ادا ہوں گے۔